الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان حاضرین محترم سامعین کرام برادران اسلام اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد عرس پاک کی تقریب کی صدارت محترم مقام عزت مآب پیر طریقت پیر سید شفیق الرحمن شاہ صاحب اور قبلہ پیر طریقت پیر سید تقدیس الرحمن شاہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما محترم المقام عزتوں کے لائق پیر سید فرحت عباس شاہ صاحب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کا صدقہ آپ کا میرا عرس پاک کی تقریب میں آنا آپ کی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے ولی کامل پیر سید اسلام حسین شاہ صاحب کے دربار عالیہ کے سامنے یہ بزم سجی ہے مال کے کائنات نیکوں کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے عزیزان گرامی قدر حضور خواجہ نظام پاک خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے عرس پاک کی یہ تقریب ہے تو آپ کا انداز یوں تھا کہ اپنے آتے تو وہ آپ کے پاس ہی ٹھہرے رہتے بیگانے آتے اپنے بن کے جاتے کوئی کسی بھی طرح سے آپ کے پاس آتا تو آپ پر فدا ہو جاتا لیکن جب صورتحال ایسی ہوتی کہ آپ کے کلام پڑھنے والے کلام پڑھتے تو حضور خواجہ نظام پاک رحمت اللہ علیہ پر خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی اور اس کیفیت میں آپ کی زبان پاک سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ یوں سمجھیے کہ کن کا مقام رکھتے تھے جیسے جیسے آپ بولتے جاتے تھے خالق کائنات ان لفظوں کو فوراً پورا کرتا چلا جاتا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کی مجلس سما میں آپ کا کلام پڑھنے والے کلام پڑھ رہے تھے تو حاضرین میں ایک ایسے شخص بھی تھے جنہوں نے لبادہ صوفیاء والا رنگ ڈھنگ ان کا صوفیاء جیسا تھا تو جیسے ہی کلام پڑھنے والے نے کلام پڑھا تو حضور خواجہ نظام پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک آہ نکلی تو خواجہ نظام پاک رحمت اللہ علیہ کی جیسے ہی آہ نکلی تو اس صوفی کا جس نے صوفیاء کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور آپ کی مجلس سما میں بیٹھا تھا جیسے ہی حضور نظام پاک کی زبان پاک سے آہ نکلی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ صوفی آپ ہی کے سامنے جل کر راکھ ہوا اس کا وجود تک نہ رہا پورا جسم جلا اور جل کر راکھ کی صورت اختیار کر گیا اور آپ اپنی کیفیت میں تھے چند لمحات کے بعد کیفیت سے باہر نکلے تو آپ نے کہا لوگوں یہ راکھ کیسی ہے کہا حضور یہ فلاں بندہ جو آپ کی مجلس میں آیا تھا آپ نے آہ کی تو اس آہ کو برداشت نہ کر سکا
تو یہ اس کی راک ہے۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، آپ نے دوبارہ اس کی طرف نگاہ کی تو وہ صوفی زندہ ہوا۔ جیسے ہی اس کی زندگی آئی تو آپ نے اسے بلا کے کہا، فرمانے لگے جب تک خام ہو نظام کی مجلس میں نہ آیا کرو، جب تک خام ہو نظام کی مجلس میں نہ آیا کرو۔ یہ وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا اس سے پاک ہے کہ جن کے مرید نے کہا کہ حضور کھانا میرے پاس 50 لوگوں کا ہے اور آپ کے مرید تو ہزاروں کی تعداد میں میرے گھر میں ڈائے ہیں، اب بنے گا کیا؟ آپ فرمانے لگے روٹی کے 4 ٹکڑے کرو اور ان کے اوپر چشت اہل بہشت کا یہ پردہ ڈالو۔ فرمانے لگے جب یہ پردہ ڈالو تو پھر اسے اٹھانا نہیں، نکالتے جانا، تقسیم کرتے جانا۔ کہنے لگے زمانے نے پھر یہ منظر دیکھا، 50 لوگوں کا کھانا کئی ہزار کھا گئے تو حضور خواجہ نظام پاک سامنے بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے۔ تو آپ کے مرید نے کہا حضور یہ بن کیا رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ لنگر چشت اہل بہشت کا ہے، اگر قیامت تک تقسیم کرتے رہو تو یوں ہی چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا یوں ہی چلتا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ جو چشت اہل بہشت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے، اس کی عملی تصویر حضرت پیر سید اسلام حسین شاہ صاحب نے کر کے دکھائی۔ زمانے کو بتایا کہ پیر وہ نہیں جو ہر وقت نذرانے لیتا رہے، پیر وہ نہیں کہ جو مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھے، پیر وہ نہیں جو ہر وقت حرص کا بندہ بنا رہے، پیر وہ نہیں جو لالچ کا درس دیتا رہے۔ حضرت پیر سید اسلام حسین شاہ صاحب نے ساری زندگی جس چیز کا درس دیا، آپ کا وجود پاک آج بھی تصویر کی صورت میں جس چیز کا درس دیتا ہے وہ ہے توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ کبھی کسی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے یہ میراث کہاں سے پائی تھی؟ یہ چشت اہل بہشت کا ورثہ ہے، اسلاف سے یہ میراث پائی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ آپ جہاد کے لیے جانے لگے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا یہ توکل اللہ کا درس اللہ کے ولی کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ سے آپ نے پوچھا کہ میں 4 مہینے تک جہاد میں رہوں گا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کھانے کے لیے کتنی روزی چاہیے؟ اب بیوی کا جواب سنیے، کتنے مردوں سے اعلیٰ وہ بیوی تھی کہ جس نے توکل اللہ کا درس دے دیا۔ کہنے لگی حضرت حاتم اسم سے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے 4 ماہ تک کتنی روزی چاہیے؟ آپ 4 ماہ تک ادھر نہیں ہوں گے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کتنی روزی چاہیے؟ حاتم جب تک میں زندہ رہوں مجھے اتنی روزی دے کے چلے جاؤ۔ حاتم کہنے لگے زندگی میرے ہاتھ میں نہیں۔ تو عورت بولی، کہنے لگی جب زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میری روزی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ جب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں نہیں تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میری روزی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ بیوی کی اس بات کو سن کر آپ تشریف لے گئے۔ اب پھر خاوند گھر نہ ہو، ہمسائے کی عورتیں آتی ہیں، پوچھتی ہیں تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں؟ تو اسی طرح حضرت حاتم اسم کی زوجہ محترمہ کے پاس ہمسایوں کی ایک عورت آئی، اس نے آگے پوچھا، کہنے لگی کہ بہن تیرے لیے حاتم کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ اب پھر بی بی کا جواب سنیے گا، حاتم تیرے لیے کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ حضرت حاتم اسم کی زوجہ بول کر کہنے لگی مجھ سے یہ پوچھتی ہو کہ حاتم کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ حاتم کھانے والے تھے، دینے والے نہیں تھے۔ کھانے والا جا چکا ہے اور دینے والا میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے توکل اللہ کا درس دیا، جس کی ساری زندگی تفسیر کر کے حضرت پیر سید اسلام حسین شاہ صاحب دکھاتے رہے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ کے در دولت پر بادشاہ وقت آیا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی فرمانے لگے مجھے 3 دن کی مہلت دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے بیٹے سے کرتا ہوں یا نہیں۔ جیسے ہی بادشاہ واپس لوٹا، حضرت شاہ شجاع کرمانی نے اپنے ارد گرد جتنی مساجد تھی ان کا رخ کیا، دیکھا کہ مسجد میں کون کون ہے۔ ایک مسجد میں جا کر دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے،
اور اس کے خشوع و خضوع کا عالم ہے کہ قریب والوں کی فکر نہیں، خبر تک نہیں۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو حضرت شاہ شجاع کرمانی کہنے لگے کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہا حضور مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ فرمانے لگے اگر تیری شادی کر دی جائے تو پھر تیرا کیا خیال ہے؟ حضور میری شادی مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا؟ فرمانے لگے اگر شجاع کرمانی اپنی بیٹی دے دے کیا تو قبول کر لے گا؟ حضور میں قبول کر لوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ باتیں کی آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اس آدمی سے کر دیا۔ جیسے ہی رات دلہن کے کمرے میں یہ اللہ کا نیک بندہ پہنچا تو اس نے اپنی جیب سے سوکھے ٹکڑے نکالے، پانی میں بھگونے شروع کیے۔ بیوی نے جب یہ سوکھے ٹکڑے دیکھے تو اٹھ کر کہنے لگی میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ تو یہ اللہ کا نیک بندہ مسکرا کے کہنے لگا میں نے تو پہلے کہا تھا میری غربت اتنی ہے میرے پاس کون رہے گا، میں نے تو 1000 بار کہا تھا کہ میری کسی سے شادی نہ کیجئے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہی ہوا کہ جس کا مجھے ڈر تھا تو نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ اس اللہ کی نیک بندی کا جواب سنیے، 1000 مردوں سے اوپر اس کا یہ ایک جملہ ہے۔ بی بی کہنے لگی کیا تو سمجھتا ہے کہ میں سوکھے ٹکڑے دیکھ کر واپس جانا چاہتی ہوں؟ کہا ہاں اسی لیے تو جانا چاہتی ہے۔ کہا نہیں مجھے یہ بتا یہ سوکھے ٹکڑے بھگوئے کس لیے؟ کہا صبح تک نرم ہوں گے، صبح اٹھ کے میں کھاؤں گا۔ کہنے لگی بس اسی لیے میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا میں تیری بات کو سمجھا نہیں۔ کہا کہ مجھے افسوس ہے اپنے باپ پر جس نے میرا نکاح ایسے مرد سے کر دیا جو رات کو سوکھے ٹکڑے بھگوئے، صبح اس کو اپنے مالک کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ صبح کے لیے میرا مالک مجھے عطا کرے گا۔ اللہ کے بندے رات کا اور ختم کر دے، صبح تیرا رکھوالا تیرا رب ہے۔ جب اس بی بی کا یہ جواب سنا تو پھر وہ اللہ کا نیک بندہ بار بار بول کے کہتا تھا اس بات کا کفارہ کیا ہے، کفارہ کیسے ادا کروں؟ کہا کفارہ یہ ہے آج کے بعد میرے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا آئے اگلے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس مالک نے سانسیں دی ہیں ہماری روزی بھی اس کے ذمہ ہے، ہماری روزی بھی اسی کے ذمہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ توکل کا درس اللہ کے نیک بندے دیتے رہے، اور پیر سید اسلام حسین شاہ صاحب نے بار بار میں ان کا نام لے رہا ہوں تاکہ ان کے نام کی لذت اور ان کے نام کا لطف ملتا رہے، ساری زندگی اسی چیز کا درس دیتے رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا معمول دیکھیے، ساری رات عبادت کرتی ہے۔ ایک رات ایسے ہوا کہ جس میں تھکاوٹ تھی تو آپ سو گئی، سوئی تھی کہ چور آپ کے گھر میں آئے اور انہوں نے آ کر آپ کی چادر کو چرایا۔ تو جانے لگا چور کو دیکھا کہ دروازے پہ پہنچا ہے تو اس کی نظر غائب ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ دوبارہ جا کے اس نے چادر رکھی تو پھر نظر آنا شروع ہوگا۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کام کیا، چادر اٹھائے تو نظر کچھ نہ آئے، چادر رکھے تو سارا کچھ نظر آئے۔ کہنے لگا یہ معاملہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی 1-2 سویا ہے تو کیا ہوا، دوسرا تو جاگتا ہے، دوسرا تو جاگتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ مرید حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے اپنی پوشاک چراہے میں رکھ کر خود وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت حسن بصری تشریف لائے، کہا یہ پوشاک تو حبیب عجمی کی معلوم ہوتی ہے، وہاں پر کھڑے رہے۔ حضرت حبیب عجمی وضو کر کے واپس آئے تو کہا آپ یہاں پر؟ کہا ہاں۔ آپ مجھے یہ بتاؤ یہ پوشاک چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ میں پوشاک کو چھوڑ کر وضو کرنے گیا تھا۔ کہا کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے گئے؟ حضرت حبیب عجمی کا جواب سنیے، کہنے لگے اس کے بھروسے پہ چھوڑ کے گیا تھا جس نے آپ کو حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے، جس نے آپ کو حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر خالق کائنات پر توکل یہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں توکل کی ایسی لہر نظر آنی چاہیے کہ اپنے کو اپنے رہیں، پرائے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو توکل کا درس مسلمانوں نے اپنے نبی سے لیا ہے یہ ان کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کا صدقہ میری ان مختصر لمحات کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔